قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا میں کسی قوم نے نہ ایجاد کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو کہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہدگار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت سے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں کے آس پاس کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان علاقوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں۔ ایک دن قوم سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور انہیں عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس بستی کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، رؤسا، گھر گھر ہر طبقے میں یہ بیماری پھیل گئی تھی۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس بدفعلی کے کام کو کر کر خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، بدفعل اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ بے حیائی اور اعلانیہ بدکرداری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکرداری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط قوم سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں اس کام کو کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی بہت برا لگتا تھا۔
لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن خود ہی اہل سدوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لوگوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو یہ خطرہ معلوم ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ لہٰذا اس نے سدوم کو جا کر خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے گھر تک دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بد کردار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی بھی کچھ رات باقی ہے اور تم اپنے گھر والوں کو لے چلو اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے، بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا۔ بستی کو اپنے بازوں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے، مرغیوں کے بولنے کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان بستی والوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سے یہ نازل ہونے والا عذاب اشراق تک اہل سدوم کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم سمود کی اس بستی کو، خوبصورت بستی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدبودار اور سیاہ نما جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کی اس خاص جگہ میں کوئی مچھلی، جانور، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل یعنی اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا، جب یہ عذاب نازل ہوا تو اس وقت یہ لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے طور پر اس بدکاری کو اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی حقیقت کے بالکل
برعکس ہے، جس سے انسانی معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک بدترین عمل کون سا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ جب مرد مرد سے بے دفاعی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل